نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شبہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ازالہ کرنے کے لیے یا اس کا بانڈا پھوڑنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ محترم سامعین، چونکہ آپ میں سے اکثر جو تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کشمیر اور اس سے جتنے ملحقہ علاقے ہیں، پوٹھوہار کا علاقہ، یہ سارے علاقے، ان میں جتنے بھی عباسی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں وہ ایک دادے کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا نام سردار زراب خان عباسی ہے۔ اور یہ سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ غزنی کے علاقے سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں یہاں پر تشریف لائے تھے، اور جب اس نے سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور پھر کشمیر میں 2 جنگیں لڑیں، ان جنگوں کے اندر یہ سپاہ سالار کے طور پر انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا۔ تو سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تو یہ جو پوٹھوہار کی سرحدی نگرانی تھی یہ سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگائی، اور سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہاں پر ہی پھر سکونت اختیار کی، اور ان کی اولاد جو ہے وہ انہی علاقوں میں بستی ہے۔ کشمیر اور یہ پوٹھوہار کے جتنے علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ان کی اولاد بس رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سردار زراب خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا سردار اکبر گئی خان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں باپ بیٹے کی جو قبر ہے وہ ادھر کہوٹہ میں ہی واقع ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مورخین ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی میں جو ہے آپ کو گفتگو بھی سنواؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو سردار زراب خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تقریباً 1060 کے لگ بھگ جو ہے ان کی وفات ہوئی، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ دران کوٹ علاقہ ہے، کہوٹہ پہ ہی کہوٹہ علاقہ ہے اس میں۔ تو دران کوٹ کے علاقے میں آپ کی قبر ہے، اور آپ کے جو بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹے ہیں، ان کی قبر بھی آپ کے بالکل ساتھ ہے، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے اس کی جو 4 دیواری ہے اس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ 2 قبریں تو یہ باپ بیٹے کی ہیں، ایک سردار زراب خان رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک سردار اکبر گئی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تیسری جو قبر ہے وہ چھوٹی قبر ہے، اور اس کے بارے میں 2 قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ایک سید زادی کی قبر ہے، اور بعض لوگ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قبر ہے چھوٹی وہ سردار زراب خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوکر تھا جس کا نام مئی خان تھا، اور یہ کمہار فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کی وہ قبر ہے۔ بہرکیف واللہ عالم بالصواب کہ وہ قبر کس کی ہے، لیکن وہ جو 2 قبریں ہیں ان کے بارے میں جتنے بھی مورخین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک قبر باپ کی یعنی سردار زراب خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دوسری جو قبر ہے وہ ان کے بیٹے سردار اکبر گئی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جبکہ ناقدین یا مخالفین کہہ لیں ان کے نزدیک جو ہے وہ دونوں قبریں جو ہیں وہ 2 بھائیوں کی ہیں، اور وہ سردار زراب خان رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے گنواتے ہیں یا شمار کرواتے ہیں، لیکن اس کا حوالہ تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہ یعنی سنی سنائی باتیں ہی ہیں۔ بہرکیف میں آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے تو نظریہ سنواؤں
اپنا جو میرا نظریہ ہے یا ہمارے عباسی فیملی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو نظریہ ہے کہ وہ دونوں قبریں جو ہیں وہ ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی ہے، اس حوالے سے میں جتنے تاریخ دان ہیں یا جتنے تاریخ سے تعلق رکھنے والی بزرگ شخصیات ہیں میں ان کی گفتگو آپ کو آگے چل کے سنواؤں گا، یا اس قبر سے ملحقہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں ان کی میں گفتگو کوشش کروں گا کہ آپ کو سنواؤں، اور اس کے بعد آخر میں وہ جو ناقدین ہیں یا مخالفین ہیں ان کی جو دلیل ہے یا وہ جو دلیل کے طور پہ بات پیش کرتے ہیں اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، اس ویڈیو کو میں آپ کو انشاءاللہ پوری سنواؤں گا، اور وہ ویڈیو سنوانے کے بعد اس پر انشاءاللہ جرح بھی ہوگی تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ اصل رولا کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم شخصیت ہیں جناب صوبیدار غلام مصطفیٰ عباسی صاحب جو ہیں، ان کی میں مکمل آپ کو گفتگو سنوا دیتا ہوں، آڈیو کی شکل میں ہے۔ انہوں نے مکمل تاریخی یعنی کہ گفتگو کی ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے وہ گفتگو سنواتا ہوں، اس کے بعد میں باقی حضرات کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زیارت جو ہے وہ ہمارے عباسی قبیلے کے جو کوٹا کے اندر جو ہے وہ محمد زراب عباسی سردار زراب عباسی کا مزار ہے۔ وہاں ہم پہنچے، وہاں فاتح خانی کی کہ ان سے ہی ہماری نسل کا آغاز ہوا ہے اس علاقے کے اندر، اور یہ ہمارے مورث اعلیٰ ہیں، اور یہ غزنی و ہرات سے سلطان محمود غزنوی کے فوج کے ہمراہ جو ہے نا یہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے جنگوں میں شرکت اختیار کی۔ 1005 میں انہوں نے جو جنگ ملتان والی ہوئی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور پھر 1015 اور 1021 کو جو جنگ کشمیر کے اندر ہوئی وہاں پر بھی جو ہے نا انہوں نے شرکت کی، اور 1021 میں جب یہ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کا علاقہ غزنی سے کر دیا اور لاہور کو دارالحکومت بنایا تو اپنے غلام ایاز کو اس کا حاکم مقرر کیا اور عام مقامات پر چھاونیاں قائم کیں، اور پنجاب کے مختلف حصے اپنے افسروں کی نگرانی میں دے دیے۔ تو پوٹھوار کشمیر پر سرحدی نگرانی جو ہے یہ غازی زراب خان کے حصے میں آئی، اور وہ یہاں مستقل آباد ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ زراب خان عباسی غزنوی کی فوج کی ہمراہ کوٹلی کشمیر میں داخل ہوئے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے ابتدا میں سکونت اختیار کی، اور پھر وہاں سے واپسی پر رخت سفر باندھا، اور یہاں یہ کوٹا کا وہ مقام ہے دران کوٹ کہ اس میں ایک اللہ کے ولی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت وہ واپسی کا سفر افغانستان کا سفر کر رہے تھے، کہ اس نے ان کو یہاں پر روک دیا اور ان کو کہا کہ تمہاری اولاد اس جگہ پر پھلے پھولے گی اور یہی تمہارا مقام ہے۔ پھر انہوں نے اس جگہ پر وہاں اپنا ارادہ ترک کیا اور دران کوٹ میں یہ آپ آباد ہو گئے، اور پھر یہاں سے ہی آپ کی نسل چلی، اور یہ 14ویں پشت سے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے، اور ان کی پیدائش تقریباً 975 عیسوی کے لگ بھگ ہوئی، اور ان کا جو آگے نسل چلی ہے، اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں اکبر گئی خان، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر ان کے آگے 12 بیٹے ہیں، اور وہاں جو ہے یہ دونوں باپ بیٹا اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ تقریباً جو ان کے اگر اس کو نکالا جائے وہاں کسی کتاب کے اندر تو نہیں ہے، لیکن ان کی جو وفات بنتی ہے وہ تقریباً 1060 کے لگ بھگ ہے۔ تو پھر یہاں ہی آپ نے بدوباش اختیار کی، اس علاقے کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، اور اسی میں ان کی آگے اولاد پھیلی۔ کہ تاریخی کتابوں کے حوالے سے جو ہمارے جب سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا کشمیر پر تو اس کے بعد واپسی پر یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے واپسی پر یہ کوٹلی والا راستہ ہی اپنایا، کوٹلی آزاد کشمیر سے نیچے کی طرف آئے،
اور یہ وہ مقام ہے دوران کوٹ، یہ کنفرم ہو گیا 100% کنفرم ہو گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ضراب خان کو یہ جگہ پسند آئی، انہوں نے اپنا پڑاؤ یہاں پہ ڈالا، اور یہ جو لوگ دفاعی ماہرین ہیں ان کے نزدیک بھی یہ، کیونکہ ایک طرف پہاڑیاں ذرا اونچی ہیں، دوسرے چھوٹی ہیں، تو یہ وہ جگہ موجود ہے۔ اب ایک چیز میں آپ سب دوستوں کو، پورے عباسی جو قبیلے کے لوگ ہیں، کراچی سے، سندھ سے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، یا ادھر ہزارہ سے، کشمیر سے، ان سب لوگوں کو یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اب سب ہمارے تمام بھائی ہیں، لیکن دراب خان عباسی اور ان کے بیٹے اکبر خان گئی کا کیونکہ مزار کوٹہ میں ہے، تو ہم کوٹہ میں سب سے قریب جو لوگ ہیں، اور ان کے مزار پہ جو میلہ سالانہ عرس بھی ہوتا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد کرواتے رہے، تو ہمیں تاریخ سے بھی یہ چیز ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا 100 200 400 سال سے جو باپ دادا کی سینہ بسینہ جو ایک دوسرے کی زبان سے سینہ بسینہ آگے چلتی رہی بات، وہ بھی ہماری جو ہمیں ملتی رہی ابھی تک ہے، کہ دراب خان عباسی صاحب کی قبر ہے ایک، اور دوسری ان کے بیٹے، ایک ہی بیٹے تھے، اکبر خان گائی نام تھا ان کا، خان گائی، اکبر خان گائی، جنہیں ہم تمام لوگ بابا گئی کہتے ہیں، اکبر گئی۔ تو دو قبریں، انہی کے ساتھ ایک چھوٹی قبر ہے، تو 2-3 قدم کے فاصلے پر چھوٹی قبر ہے، وہ مئی کی قبر ہے۔ وہ مئی جو تھا وہ مطلب کہ نا کمہار فیملی سے تھا، اور وہ ان کا خدمتگار تھا، باپ بیٹوں کا نوکر تھا۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو ہمارے ناقدین یا مخالفین ہیں وہ ویڈیو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ویڈیو بڑے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا تک اپلوڈ کی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی۔ اس ویڈیو کو آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتا ہوں اور اس پر کچھ گفتگو کرتا ہوں، تو سماعت فرمائیے بڑے غور کے ساتھ اس ویڈیو کو۔ کیا لگی ٹھیک ہے؟ کیا نام سنا بیٹا تھوڑا نزدیک ہے ماشاء اللہ۔ اٹھی رہنے ہو، لوکل ہی رہنے ہو یا باہر آئے ہو؟ میں بھی پہاڑا ضرور آیا، علاقے میں کوٹے بھی آیا، تقریباً ہوئی 35 سال۔ 35 سال ہو گئی ماشاء اللہ۔ ساتھ کتنے عرصے تھی اس علاقے میں کتنے رہے ہو؟ کوٹا تو آ چلو کافی عرصہ ہی گیا۔ یہ جڑے دو مزارات تھے انہوں نے نام کوئی پتہ تو کیا نام ہے؟ اس طرح گئی خان اور اس طرح مئی خان۔ ایک نا گئی خان اور مئی خان، یہ آپوزٹ کوئی برا یا کوئی رشتہ دار سے یا کیسا؟ گئی نکا برا تو مئی جڑا بڑا برا، مئی بڑا برا تو گئی نکا برا ماشاء اللہ۔ اچھا دوسری عباسیہ فیملی تھی، عباسیہ فیملی تھی۔ تو زراب خان صاحب بھی انہوں نے والد صاحب تھے، زراب خان جڑے اتنے قبر بھی تھی، ایک زراب خان صاحب نے قبر ہی، ایک اکبر کی فیملی ہے بہت ساری ہے، ایک اچھا نہیں ساری قبریں ہیں، اچھا ساری ہیں، لیکن اتنی معلومات کوئی نہیں، معلومات کوئی سمجھ گئے ہو؟ یہ دو برا کیا تھے جڑے کچھ عباسی فیملی نے لوگوں جناب اتنا تاریخاں لکھیاں، لیکن وہ بھی صحیح حقیقت نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج سمجھ کے اچھا لیے ایک اور چیز نہیں دسو، بلدیو تو اتنا کسا کی بھی نہیں پتا اس طرح ہم، لیکن یہ دو پرانی شہادت ہے۔ اچھا اچھا ایک چیز اور بھی دسو، تساں یہ گل کس کلاس سیکھی سنی بھی یہ مئی خان اور گئی خان پرائے؟ بابو یہ سارے بڑے وڈیرے تو بنے آئے، یہ سنے بڑے وڈیرے تو بنے ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تساں کی عمر کتنی بھی؟ 60 کوئی 60 سال ہوئی ہاں گی، جی یعنی کہ 35-40 سالوں سے تساں یہ گل سننے ہو کہ مئی خان گئی خان پرائے؟ جی 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 ٹھیک ہوئی ہے۔ اور کوئی انہوں نے بارے تساں کوئی معلومات ہے، کوئی واقعہ یاد رہی یا کوئی ایسی نہیں، وہ اتنا واقعات نہیں سنیا جی۔ ٹھیک ہے، یعنی پچھلے تساں 30-35 سال سے تساں ایک قبراں بھی دیکھنے ہو اور ایک گل بھی سننے ہو اسی طرح؟ انہوں نے کوئی فیملی ادھر نیچے 29 ہوئی ہے، اچھا وہ دسنے کے انہوں نے فیملی کنیکٹی کو تھے گئی بھی جڑے ہے نا مئی جڑا، اچھا مئی خان جو ہے ہاں انہوں نے فیملی، ہاں انہوں نے بچے ادھر تھے؟ نہیں انہوں نے بچے تو کوئی نہیں رہے نا، اچھا اچھا نہیں گل تو نہیں آئی تو نہیں انہوں نے فیملی نے کوئی بندہ اور کوئی بندہ نہیں جی، کوئی معلومات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب ہے رب رل گاڑی ہے مطلب۔ اچھا کوئی ایسا بندہ جہاں تصا نظر ہی چاہے کیونکہ کام کرنے اس پہ مختلف جگہ گچھنے ہو، کوئی ایسا بندہ جس کی عمر بہت زیادہ ہے اس کو گچھیا معلومات لب ہے، جس کی عمر 80 سال ہے 90 سال ہے، یا پھر اصل وہ معلومات دے سکے کہ بھائی میں اپنے دادے پردادی سننا ہے، ہمارے کو کوئی کتاب بھی کوئی تاریخ ہی؟
ہماری ذہن نہیں سے رہتا ہے ٹھیک ہے چلو کہنا مطلب جتنے بھی گپوں یا صحیح معلومات کے سامنے معلومات یعنی جو مشہور آؤ اکبر گئی خان مئی خان پرا سے پرائے بس دو کوئی ایڈیاں خبریں انہیں صحیح معلومات نہیں کہ انہیں والد نہیں ہے تو اس نے کیا نام دوستوں دسے اپنا مسکین بھائی بہت شکریہ بڑی آپ نے سماعت فرمایا پوری ویڈیو کو میں نے الحمدللہ پوری ویڈیو میں سے کوئی بھی حصہ کاٹا نہیں مکمل ایمان دیانتداری کے ساتھ پوری ویڈیو آپ کو سنائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گفتگو کرنے والے حضرت صاحب ہیں ان کا نام چونکہ شفیق خان ہے اور یہ اپنا نام جو ہے وہ کیفش عباسی لکھواتے ہیں اپنا نام انہوں نے چینج کروایا ہوا ہے واللہ عالم کیوں چینج کروایا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بقول ان کے اپنا بھی شجرہ نسب معلوم نہیں کہ وہ کون سا ہے تو یہ کیسے حق رکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی سے ڈائلاگ کریں اور اس طرح کی چیزیں ثابت کریں پہلے میں آپ کو وہ ان کی گفتگو سنوا لیتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا یہ بات تسلیم کی مانا کہ مجھے اپنے شجرہ نسب کا بھی پتہ نہیں سنیں احمد زکا بھائی بالکل آپ کی بات جو یہ تجویز تھی یہ بالکل صحیح تھی اور پہلی بات تو میں اپنا شجرہ نسب مکمل کروں گا نا مجھے تو اپنا نہیں پتا سیدھی بات کہ تو یہ ان کا اپنا حال ہے تو اب آتے ہیں وہ جو دوسرے گفتگو کرنے والے ہیں ان کی طرف سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے 25-30 سال سے ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں تو جب وہ بندہ یہاں کا ہے ہی نہیں 25-30 سالوں کی تاریخ کو یہ معتبر جان رہے ہیں 1960 میں وفات ہوئی ہے زراب خان صاحب کی اور اس وقت سے لے کے اب تک جتنی کتابیں تاریخی لکھی گئی ہیں ان میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے مزار جو ہے وہ دران کوٹ میں ہے اور دونوں باپ بیٹے کی قبریں اکٹھی ہیں تو وہ ساری تاریخی روایات یہ انکار کر رہے ہیں ان کا اور 25-30 سال والا کی جو بات چلی آ رہی ہے گو کہ اس بندے نے آ کے چل کے خود بھی اپنی بات کا انکار کر دیا ہے کہ جتنی یہ باتیں ہیں یہ جھوٹی ہیں بس گپے ہی ہیں ان کے الفاظ یہ تھے یہ سنیں سماعت فرمائیں اچھا کوئی ایسا بندہ جہاں تو نظر ہی چاہتے ہو کہ کام کرنے اس مختلف جگہ گچھنے ہو کوئی ایسا بندہ جس کی عمر بہت زیادہ ویس ہے اس کو گچھیا معلومات لب ہے جس کی عمر 80 سال ویس 90 سال ویس یا پھر اصل وہ معلومات دے سکے کہ بھائی میں اپنے دادے پردادی سننا ہے اور ہمارے کو کوئی کتاب بھی کوئی تاریخ ہی ٹھیک ہے چلو مطلب جتنے بھی گپوں یا صحیح معلومات کے سامنے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں وہ گپے ہی ہیں یعنی اپنی بات کا خود انکار کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اتنے عقل مند ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں انہوں نے جب کہا کہ یہ دونوں بھائی ہیں جب ان کی والدیت کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ اس پورے علاقے میں کسی کو ان کی والدیت کے بارے میں نہیں پتا یعنی جس شخصیت کی وجہ سے ہمارے کنبے کی پہچان ہے سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ یہ شخص اتنے تاریخ سے واقفیت رکھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی ان کو جانتا ہی نہیں ہے یعنی اتنی تاریخی شخصیت سے حضرت گفتگو کر رہے ہیں اور پھر دلیل کے طور پہ بھی ان کی ویڈیو پیش کر رہے ہیں اتنی عقل مندی میں تو کہتا ہوں کہ بیوقوف سے بیوقوف بھی کوئی انسان ہو تو وہ بھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد اور ان کی جس طریقے سے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں اپنی گفتگو میں پہلے کہتے ہیں کہ جی یہ حقیقت ہے کہ دونوں بھائی ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ بس ساری گپے ہی ہیں سنی سنائی باتیں ہیں تو یعنی کہ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کسی کو حالانکہ ایک تاریخی شخصیت ہیں سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی بات کو جو ہے وہ معتبر جان رہے ہیں یہ اور اس کے بالمقابل جتنی تاریخی روایات ہیں جتنی اس سارے عرصے میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس علاقے سے خاص طور پہ 45-46 کے لگ بھگ کتابیں اس ہماری عباسی تاریخ پہ لکھی گئی ہیں ان ساری تاریخ کی کتابوں میں ایک ہی بات ملتی ہے اس سب کا انکار یہ کر کے اس شخصیت پر کی بات کا اقرار کر رہے ہیں جو خود نہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نہ ان کا اس علاقے سے کوئی تعلق تھا نہ ان کو تاریخ سے کوئی واقفیت تھی یہ بار بار ان سے سوال بھی کر رہے تھے کہ کوئی تاریخی تو اچھا ایک مزے کی بات کہ
اگر یہ ان کو معتبر جان رہے ہیں اس شخصیت کو، تو انہوں نے تو خود اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ جو مئی خان ہے ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. مئی خان جو ہے ہاں انہوں نے فیملی انہوں نے بچے ادھر تھے؟ نہیں انہوں نے بچے تو کوئی نہیں رہے نا. اچھا اچھا نہیں گل تو نہیں آئی تو یہ آج کل تو ان کی اولاد کے ہی لڑیاں ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یا تو اس شخص کی ساری گفتگو کا انکار کر دیں یا پھر اس بات کا بھی اقرار کریں کہ مئی خان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. میں اسی بات پر انہی الفاظوں کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، خدا را ایسے لوگوں سے دور رہیں. اور ان لوگوں سے بھی میری التماس ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ آپ خدا را اللہ کے آگے آپ نے جواب دہ ہونا ہے. اس طریقے سے غلط بیانی کر کے، ایسی گفتگو کر کے، ایسے لوگوں کی گواہی پیش کر کے کہ جن کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے، پہلے کچھ اور کہہ رہے ہیں بعد میں کچھ اور، وہ اپنی بات میں خود جھوٹے ہو رہے ہیں، ان کی باتوں کو آپ نے تسلیم کر کے اتنی ساری ڈھیر ساری کتب اور تاریخ کی کتابوں اور تاریخ کے حوالوں اور تاریخ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی باتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مزار ہے اس میں جو دو قبریں ہیں یہ دو باپ بیٹے کی نہیں، دو بھائیوں کی ہیں. تو یہ آپ کی ہی عقل مندی ہو سکتی ہے. کم از کم ایک شعور رکھنے والا کوئی بھی عاقل بالغ انسان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.